یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس غریب عوام کے لیے ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈیولپ ہو۔ دیکھو، جب تک آپ کا یوتھ پریشان حال ہے کسی بھی ملک کا، شہر کا، اسٹیٹ کا، جب تک وہ پریشان حال ہے تو یہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے، امپاسبل ہے۔ جب بھی کوئی بھی چیز گرتی ہے تو انہی یوتھس کی، اور یہی یوتھ بیک بون ہوتی ہے کسی چیز کو۔ مین مدعے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس ہیلتھ پرابلم ہے، کیونکہ ہیلتھ جو ہمارا ہیلتھ سینٹر ہے وہ تو بالکل، میں کہتا ہوں وہاں ایک آپ گرپ سیٹ آپ کو بازار سے خریدنا پڑتا ہے۔ اور تو غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ میں غریب امیر کے چکر میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ آپ کو جب ہسپتال میں آپ کو اتنا بڑا وہ پرچہ تھما دیتے ہیں، جاؤ بازار سے، آپ کو وہاں ایک سرنج نہیں ملتی ہے۔ تو جو ایک تو وہ بہت دور ہے، جب کوئی غریب باہر سے آتا ہے تو اس کو وہاں تک کے لیے جانے کرایہ نہیں۔ جو ہمارا یہاں مین ہسپتال ہے بھدرواہ میں، جو پہلے ہوا کرتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے تاکہ کہ لوگ وہاں جا سکیں، ایک فزیشین، ایک ڈاکٹر، ایک دو ڈاکٹر اگر وہاں ہوں تو بہت سارا کام ہو۔ اور دوسرا جو ہمارا جو میونسپلٹی کا مسئلہ ہے، تو واقعتاً فنڈز کی کمی وجہ سے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ابھی تو آریہ سماج کے لوگ جیسے وہاں بستے ہیں، وہاں تو ہمارا تحصیلدار صاحب کے ریزیڈنس کے بالکل پیچھے جہاں ہمارا محلہ ہے، تو 30 سال سے ہم میونسپل کمیٹیز کے چکر بھی کاٹتے رہے کہ وہ راستہ بننا چاہیے۔ اگر آپ کل کہیں وہاں سے گزرے ہیں تو آپ کو چلنا مشکل ہو جائے گا، کہ وہاں تو جانور بھی نہیں چل سکتے، تو انسان کی بات تو دور بات۔ بالکل یہ تحصیلدار صاحب ریزیڈنس جو ہے ان کے بالکل پیچھے، یعنی ساتھ میں، اور آپ کو میرے پاس اس کی کچھ تصویریں بھی ہیں، وہ دکھا، اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کافی بار ہم نے اس کے بارے میں کیا تو وہ تو تباہی کا وہ منظر پیش کرتا ہے کہ چلنا بالکل جھیلیں بن جاتی ہیں وہاں پر۔ تو ویسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں۔ تو وارڈ نمبر 10 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا سر جو میں کہتا ہوں، میں نے ابھی یوتھ کا کیا تھا آپ کو، کہ بھدرواہ میں اتنا سارا پڑھا لکھا یوتھ ہے جو بیکار ہے اور فرسٹریٹ ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ کیا کام ہے، مجھے اپنا تجربہ ہے، ہم جاتے ہیں کسی پرائیویٹ اسکول میں پھر پڑھانے کے لیے، وہاں جب 5,000 یا 7,000 ملتے ہیں تو پھر جب سیلری ملتی ہے وہ بھی 5 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، تو کبھی تو ملتی نہیں ہے۔ تو پھر وہ حالات کیا ہوتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات۔ میں چاہتا ہوں ایک یہ سجیشن ہے کہ جب میونسپلٹی جیسے وہاں پر منریگا ہے، باہر میں نریگا ہے، میونسپلٹی حدود کے اندر جو یہ کامز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان نوجوان کو دیا جائے جو بیکار پڑھیں، جو پریشان ہیں، کم سے کم وہ تو کچھ نہ کچھ کریں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے سر ادھر سے۔ اور اس کے علاوہ سر ایک بھدرواہ میں ایک بہت بڑی پرابلم، دیکھو آپ کا جو یہاں پر زیادہ غریب طبقہ لوگ رہتا ہے، تو جو ہمارا جو مکان بناتے ہیں تو ان کے لیے لکڑی خریدنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان بی پی ایل کیٹیگریز کے لیے کوئی اسپیشل ایک کوٹا ہونا چاہیے کہ جو بی پی ایل کیٹیگریز میں آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے، تب وہ سینکشنز وغیرہ کچھ نہ کچھ ہو۔ اور ابھی آپ آگے سردیاں آ رہی ہیں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کو تو ان سے کوئی، یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، جو اپر کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے ان کو نہ ہیلتھ کی پرابلم ہے، نہ ان کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مینٹین کر لیتے ہیں۔ لیکن غریب طبقے کے لیے اس چیز کو مینٹین کرنا، وہ ابھی بالن کا جو سردیوں کا سیزن آ رہا ہے، ابھی بالن اپر مڈل کلاس کو یا ہائی کلاس کو بھی اسی ریٹ میں ملے گا اور بی پی ایل کو بھی اسی ریٹ میں ملے گا۔ اگر آپ بی پی ایل کے لیے کوئی ایسی سکیم ہو کہ ان کو بیچاروں کو کم سے کم وہ ان کے بچے اس سردی سے نہ مر جائیں، ان کو پرابلمز نہ ہوں، کیونکہ جب ہمارے جو جنگلات کے میں جو سٹالز رکھتے ہیں بالن وغیرہ کے لیے، تو آگے جو آ رہا ہے جو سیزن، تو اس کے لیے ان کو وہ ایزلی اویلیبل ہوں وہ چیزیں، اور کم ریٹس پہ ہوں تاکہ وہ اس کو چلا سکے۔ اور جو مکان جس پر بنائیں تو ان میں جو بی پی ایل کیٹیگریز وغیرہ ہوں تو ان کے لیے کچھ خاص رعایتیں ہوں تاکہ کہ یہ لوگ، اور سر یہ جو یوتھ کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ اور میں پھر ایک جب آپ یہ میونسپل کمیٹیز کے ٹینڈر نکالنا بند کر دو، ان میں وہ یوتھ سے دیکھو جو فیس کر رہے ہیں اس پرابلم کو، تاکہ وہ بیکار پڑے ہیں، پریشان، پی ایچ ڈی کر کے وہ نہ مزدوری کر سکتا ہے نہ کہیں دہاڑی لگا سکتا ہے۔ اور یہاں پر تو ہمارا جو ہب ہے وہ بہت کم ہے، وہاں پر ہمارا دکاندار طبقہ جو تاجر سسٹم ہے وہ بھی بہت کم ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ سر وہ ڈرگس میں زیادہ مبتلا کیوں ہو رہی ہے ہماری فوج؟ یہی کہ جب وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو بہت سارے کیونکہ اپروچز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ میونسپلٹیز کے اندر کے چھوٹے چھوٹے کام سے، جیسے منریگا نریگا، وہاں تو لوگوں کو ملتا ہے، لیکن ٹاؤنز کے بچے تو ادھر بدھر پھرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ ہونا چاہیے۔ اور ان ٹاؤنز میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی روڈز، بڑے کوچ، بڑا